بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ رات کا کھانا کبھی اکیلے نہیں کھاتے تھے، کسی نہ کسی کو ضرور مدعو فرما کر کھانا نوش فرماتے تھے۔ ایک رات حسب عادت آپ کسی مہمان کا انتظار کر رہے تھے کہ کسی نے دروازے پر دستک دے دی۔ آپ نے دروازہ کھولا تو دیکھا وہاں ایک 80 سال کا بوڑھا تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے کچھ کھانے کو دے دو، مجھے بے حد بھوک لگی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خوش ہو کر فرمایا، مرحبا مرحبا۔ اس آدمی کے ہاتھ دھو لیے، اس کے سامنے کھانا رکھا اور کہا بسم اللہ کیجیے۔ وہ بوڑھا بولا، میں بسم اللہ نہیں پڑھوں گا کیونکہ میں مجوسی ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غصے میں آ کر کہا، کھڑے ہو جاؤ، میں مجوسی کے ساتھ کھانا پسند نہیں کرتا۔ وہ بوڑھا چلا گیا اور ادھر پلک جھپکتے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور بولے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اے ابراہیم علیہ السلام، منکر تو وہ میرا ہے، میں نے تو 80 سال میں کبھی بھی اس کا رزق نہیں روکا۔ 80 سال سے وہ میری نافرمانی کر رہا ہے، مجھے نہیں مانتا، مجھ پر ایمان نہیں لاتا، لیکن اس کے باوجود 80 سالوں میں نے ایک دن بھی اس کو بھوکا نہیں سلایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سنتے ہی اس مجوسی کے پیچھے دوڑے، تھوڑی دور گئے تو وہ مل گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، مجھے معاف کر دو اور میرے ساتھ چل کر کھانا کھا لو، آپ کی وجہ سے اللہ مجھ سے سخت ناراض ہو گیا ہے۔ مجوسی بولا کہ کون اللہ؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، وہ ذات جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے ہر شے کو تخلیق کیا ہے اور خوبصورت شکل میں ڈالا۔ اللہ وہ ہے جو تمام مخلوقات کو رزق دیتا ہے، جس نے تجھے اور مجھے اب تک زندہ رکھا ہوا ہے۔ مجوسی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر رونے لگا اور بولا، کیا کہنے ہیں تیرے رب کے؟ اے اللہ کے بندے، تیرے رب کا تو اخلاق بہت اعلیٰ اور عظیم ہے، میں اتنے پیار کرنے والے عظیم رب پر ایمان لاتا ہوں۔ چنانچہ اس نے کلمہ پڑھا اور اللہ پر ایمان لے آیا۔ ہمیں بھی نفرت گنہگار سے نہیں بلکہ اس کے گناہ سے کرنی چاہیے۔ جو کوئی بھی انسان کسی گناہ میں مبتلا ہو، ہمیں اس سے نفرت نہیں کرنی چاہیے بلکہ اس کے لیے ہدایت کی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی اور نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ خدا کے یہ برگزیدہ نبی اور پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء اور خلیل اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ اکثر انبیاء کرام آپ کی اولاد ہیں۔ تورات اور انجیل میں بھی ان کے بارے میں مذکور ہے۔ تورات کے روح سے آپ کو 2200 سال قبل مسیح میں عراق کے قصبہ ار میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام طارق لکھا ہے، مگر قرآن پاک میں ازر کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ انجیل میں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے، دیکھ میرا عہد تیرے ساتھ ہے اور تو بہت قوموں کا باپ ہوگا، اور تیرا نام ابرام نہیں بلکہ ابراہام ہوگا، کیونکہ میں نے تجھے قوموں کا باپ بنایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت نمرود کے زمانے میں ہوئی۔ آپ کے والد ازر بت تراش اور بت فروش تھے، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام بت پرستی کے خلاف تھے۔ نمرود کو اس بات کی خبر ہوئی تو اس نے اپنے سامنے بلایا۔ آپ نے اسے سجدہ نہ کیا۔ پوچھنے پر بتایا کہ میں اپنے پروردگار کے سوا کسی دوسرے کو سجدہ نہیں کرتا۔ نمرود نے پوچھا، تیرا پروردگار کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میرا خدا وہ ہے جو مردے کو جان بخشتا ہے اور زندوں کو بے جان کرتا ہے اور مشرق سے آفتاب نکالتا ہے۔ نمرود نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس مقصد کے تحت 160 گز لمبا، 40 گز چوڑا اور 120 گز اونچا ایک احاطہ بنوا کر اسے لکڑیوں سے بھر کر آگ لگا دی۔ آپ کو ایک منجنیق کے ذریعے آگ کے لاوے میں پھینکوا دیا، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ آپ پر سلامتی والا بن گئی اور گل و گلزار میں تبدیل ہو گئی۔
یہ دیکھ کر نمرود کی لڑکی آپ پر ایمان لے آئی، مگر حامان کے بہکاوے پر نمرود ایمان نہ لایا، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے کے لیے لشکر اکٹھا کیا۔ آپ نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے مچھروں کا لشکر بھیجا جس نے نمرود کی سپاہیوں کا گوشت پوست تک کھا لیا، یہاں تک کہ ایک مچھر نمرود کے دماغ میں جا بیٹھا اور اس کا ماंس کھانا شروع کر دیا۔ اس کی حرکت سے اسے تکلیف ہوتی، لیکن جب کوئی چیز سر پر مارتے تو آرام محسوس کرتا۔ وہ 40 برس تک اسی عذاب میں مبتلا رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ کے ہمراہ مصر پہنچے۔ وہاں مصر کے بادشاہ فرعون نے حضرت سارہ پر دست درازی کرنے کی 3 بار کوشش کی، مگر ہر بار آنکھیں اندھی ہو گئیں۔ چنانچہ اس نے توبہ کر کے حضرت سارہ کو ایک کنیز ہاجرہ عطا کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ اور کنیز ہاجرہ کے ہمراہ فلسطین سے ہوتے ہوئے شام پہنچ گئے۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو شریعت سکھائی۔ آپ نے خدا کی عبادت کے لیے جب ایک قبلہ کی دعا کی تو جبرائیل علیہ السلام نے بہشت سے ایک پتھر لا کر بیت اللہ کی جگہ رکھا۔ حضرت سارہ نے اپنی کنیز آپ کو بخش دی۔ اس کنیز کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت سارہ نے جب فرزند کی خواہش کی تو ان کے بطن سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ کچھ عرصے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 روز تک متواتر خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص کہتا ہے کہ اپنے بیٹے کو قربان کرو، کیونکہ انہوں نے اس کی نظر مانی تھی۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند کو خدا کی راہ میں قربان کرنے کی خواہش کی، مگر جب حلق پر چھری پھیرنا چاہا تو حکم ربانی ہوا کہ اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، اب اس کے عوض ایک مینڈھا ذبح کرو۔ چنانچہ آپ نے ایک مینڈھا ذبح کیا، جس کے بعد قربانی کی رسم کا آغاز ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب تعمیر کعبہ کا حکم ہوا تو آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہمراہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ حضرت سارہ کی وفات کے بعد آپ نے ایک کنعانی عورت سے نکاح کیا جس کے بطن سے 6 لڑکے پیدا ہوئے۔ آپ نے 200 سال کی عمر پائی۔ آپ کو قدس خلیل میں دفن کیا گیا ہے۔